ویلکم بیک ناظرین، ورلڈ ہیلتھ ڈے میں کلینک آن لائن میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کے حوالے سے جو کہ ہماری زندگی کو بیماریوں سے دور کر سکتی ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمود شاہ صاحب، پاکستان ڈینٹل ایسوسی ایشن کے سندھ چیپٹر کے پریزیڈنٹ، اور ڈاکٹر سبینہ جلال صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے، کہتے ہیں حرکت میں برکت ہے، ایکٹیویٹی کتنی ضروری ہے؟ بچوں سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ آج کل کے بچے ایکٹیویٹی کم کرتے ہیں، ویڈیو گیمز پہ زیادہ رکھتے ہیں، ایکس باکس میں زیادہ رکھتے ہیں، تو کتنی ضروری ہے ان کے لیے؟ پناہ ضروری ہے، ایک اچھی نشو و نما کے لیے، ایک اچھی گروتھ کے لیے۔ بچے جو ہیں بڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کی ہڈیاں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہوتی ہیں، جوائنٹس مضبوط ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ کسی بھی چیز کو جب ایکسرسائز، لوگ اگر ہم اس طرح سے سوچیں کہ لوگ جم جاتے ہیں تو باڈی مضبوط اسٹرانگ ہوتی ہے، اسی کو اگر ہم سمپلیفائی کر کے گھریلو ماحول میں دیکھیں، جس آپ ہاتھ پیر ورزش کریں گے وہ زیادہ مضبوط ہوں گے۔ تو بچوں کے لیے بھاگنا دوڑنا، اور جیسے فریش ہوا میں وہ رہتے ہیں، سانس لیتے ہیں کہ گھر کے باہر نکلے، پھر وہ بچے آپس میں کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، ان کے لیے بے پناہ ضروری ہے بڑھنے کے لیے، بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، ایک زمانے میں کلچر تھا، جب میں چھوٹا تھا مجھے یاد ہے کہ شام ہوتی تھی تو ہم گراؤنڈ میں جاتے تھے، کوئی نہ کوئی گیم، چاہے ہاکی، کرکٹ، فٹ بال۔ اچھا، اس زمانے میں ہماری کرکٹ ٹیم ایک تو کپ ساتھ بہت جیت رہی ہوتی تھی، ہاکی کو بھی بڑا پروموشن تھا، لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ شاید لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہو گئے، اس کے علاوہ بچوں کے گھر میں گیمز بہت آ گئے ہیں، کمپیوٹر کے ایکس باکس آ گیا، اور پتہ نہیں PS2 اور PS1 اور پتہ نہیں سارے PS4، سارے آئی پیڈ لے کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آئی فون لے کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے؟ ہم ایکٹیویٹی سے ہم نے اپنے بچوں کو ایک طرف ہم محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور ایکٹیویٹی سے بھی دور کر دیا۔ ہاں دیکھیے، ایک تو آپ دیکھیے ہمارے زمانے میں اسکولس پراپر اسکول ہوتے تھے جس میں پلے گراؤنڈز ہوتے تھے، بھاگنا دوڑنا۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ چھوٹے چھوٹے بنگلوں کے اندر اسکول بنے ہوئے ہیں جہاں پر کوئی کھیلنے کا کوئی فیسلٹی نہیں ہے، تو ایک تو وہ بچے کے اندر وہ رجحان ہی پیدا نہیں ہوتا ہے وہ کچھ اسپورٹس کی طرف جانے کا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ باہر بھی اب گھر کے باہر کھیلنا واقعی میں سیف بھی نہیں رہے۔ آپ دیکھیں کڈنیپنگز اور یہ اتنا ہے کہ پیرنٹس بھی رسک نہیں لیتے ہیں، اور گراؤنڈز وغیرہ میں اب وہ اتنے گراؤنڈز بھی نہیں رہے، اور جو کلبز وغیرہ ہیں ان کی قیمتیں بہت ہائی ہیں، عام لوور مڈل کلاس تک بھی افورڈ نہیں کر سکتے، اپر مڈل بھی نہیں کر پا رہی ہے، اپر مڈل کلاس بھی افورڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور بچوں میں بھی اب ٹی وی کا رجحان، چینلز اتنے آ گئے ہیں، گیمز اتنی آ گئی ہیں، انہیں اتنے آپشنز اتنے زیادہ مل گئے انڈور گیم کے کہ وہ چیزیں اب وہ ٹرینڈ باقی میں کم ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی نہ کوئی آپشن ضرور رہتا ہے، اگر ہم چاہیں تو یہ اسپورٹ ایکٹیویٹیز ہمارے بچوں کے لیے، ان کی گروتھ کے لیے، ان کو بیماری سے دور رکھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے نا؟ کوئی شک نہیں۔ اور ڈاکٹر سبینہ یہ بتائیے کہ بچوں کے لیے اس کے ساتھ ساتھ جو جتنے ایڈلٹ ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان کے لیے ایکٹیویٹی، ان کے لیے ایکسرسائز کیوں ضروری ہے؟ بے پناہ ضروری ہے، مطلب اس پہ تو کیوں بھگانا چاہ رہی ہیں آپ لوگوں کو، کیوں چلانا چاہ رہی ہیں؟ اس لیے کہ دیکھیں نا، اب ذیابطیز جو ہے پاکستان میں کتنی بڑھ رہی ہے، ون آف دا ہائی برڈن کنٹریز ہے ملک میں۔ آپ دیکھیں تو پاکستان کے اندر، پاکستان ان چند ممالک کی لسٹ میں آ گیا جس میں ذیابطیز بڑھ رہی ہے، موٹاپا بڑھ رہا ہے، کارڈیو ویسکولر، دل کی بیماری بڑھ رہی ہے۔ تو یہ سب چیزوں کا جو تعلق ہے وہ چلنے سے ہے، فزیکل ایکٹیویٹی سے ہے، کھانے سے ہے کہ آپ مرغن کھانے کم کر دیں، آپ ایک بیلنس ڈائٹ لیں، آپ ایکسرسائز کریں۔ ایکسرسائز ضروری نہیں کہ آپ نے سب کچھ بند کر کے آپ ایکسرسائز ہی کر رہے ہیں اس وقت۔ خواتین کے لیے یا مردوں کے لیے آپ گھر کے جو کام کرتے ہیں، یا زینہ، جن کو دل کی بیماری نہیں ہے وہ زینہ اترنا چڑھنا پریفر کریں کہ زینہ لیں بجائے اس کے کہ لفٹ میں جائیں۔ جن کو کوئی کارڈیو ویسکولر ڈیزیز نہیں ہے وہ لوگ، آپ جاب پہ جاتے ہیں تو اگر جاب قریب ہے مگر سیف ایریا ہے تو آپ واک کرتے ہوئے جائیں، تو بہت، یا گاڑی جو ہے اپنی پہلے ذرا سا دور پارک کر لیں اپنے آفس سے، یا ایک اسٹاپ پہلے بس سے اتر جائیں۔ بالکل، ٹھیک ہے، تھوڑا سا مطلب آپ کو ہر چیز، اس کے لیے ضروری سستا والا موبائل رکھیں اپنے پاس، بالکل سستا والا موبائل بھی نہ رکھیں۔ ہاں ٹھیک ہے نا، یہ پریکٹیکل سٹیپس ہیں نا، مطلب آپ اپنی سوسائٹی کو دیکھتے ہوئے اس میں آپ زندہ رہیں گے، مگر آپ صحت کو تو نہ کھوئیں۔ بالکل بالکل۔ ڈاکٹر صاحب آخر میں یہ بتائیے، ہمارے تمام ویورز جو کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں ایز اے پریزیڈنٹ پاکستان ڈینٹل ایسوسی ایشن، ورلڈ ہیلتھ ڈے پہ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، ورلڈ ہیلتھ ڈے پر میں یہی میسیج دوں گا، اگر آپ بچپن سے لیں، شروع میں ہم نے ویکسینیشن کی بات کی، میرے خیال سے پیرنٹس جو تحفہ دیں گے، گفٹ دیتے ہیں اپنی اولاد کو، اچھی تربیت اور کے ساتھ ساتھ یہ ون آف دا بگیسٹ گفٹس ہے ویکسینیشن، اور وہ ویکسینیشن ضرور کریں۔ اس کے بعد پھر آگے غذا، بیلنس ڈائٹ
اور جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے اس کے اندر وہ ایک سپورٹنگ فزیکل ایکٹیویٹی کی انکلٹیٹ کرنا, اس میں عادت پیدا کرنا وہ بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جسم کی حفاظت اور منہ کی, کیونکہ میری فیلڈ منہ کے اورل کی ہے تو میں کہوں گا اس کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں. اور برشنگ, کلیننگ, جہاں تک اورل ہیلتھ کا تعلق ہے تو برشنگ دن میں 2 مرتبہ خود بھی کریں, بچوں کو بھی کرائیں. میٹھی چیزوں کا کم سے کم استعمال کریں اور بچوں کا بھی کم کریں. اور ایک خاص طور پہ بچوں میں جو ایک رجحان ہے بوٹل منہ میں لے کر کے سلا دیتے ہیں, وہ چیز بالکل وہ دانتوں کو بہت خراب کرتی ہے, وہ اس کو اوائڈ کریں. تو یہ چیزیں کریں. تو میرا میسیج یہ ہے اورل ہیلتھ کی طرف سے کہ اگر یہ چیزیں کریں تو ان کے دانت اور ان کے مسوڑے اور گٹکا چھالیا اس چیزوں سے دور رہیں. بالکل دور. ڈاکٹر صاحبہ 10 سیکنڈ کیا میسیج دیں گی آج لوگوں کو؟ ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا بریف کیا. اس کے علاوہ بس ایک یہ چیز ہے کہ ہیلتھ فار آل, سب کو صحت مند ہونا چاہیے, چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو. جس کی جو لمٹس ہیں اس میں رہتے ہوئے ہیلدیئر ایکسرسائز زیادہ کرے, کھانا جو ہے وہ بیلنس لے, بچوں کو ویکسین ضرور لگوائیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. پاکستان ڈینٹل ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر محمود شاہ صاحب, پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ ڈاکٹر سبینہ جلال صاحب, آج آپ اس پروگرام میں آئی ہیں. ناظرین ایک بات کہوں گا, اگر آپ کو ہماری باتیں اچھی نہیں لگ رہی نا, آپ کو لگ رہا ہے کہ چھوڑو کہتے رہتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کے دماغ میں آ رہی ہوں اور صحیح ہے, شاید میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں بھی سوچ رہا ہوتا. آپ ایک کام کیجئے, دل کے بہت سارے ہاسپٹل ہیں جہاں کے دل کے مریضوں کا علاج ہوتا ہے, وہاں جا کے دیکھ لیجیے, وہاں انسان ہی لیٹے ہوئے ہیں. وہ کوئی ایسے لوگ نہیں جو کہ اسپیشل اللہ نے بھیجے دے کہ صرف دل کی بیماری کے لیے ہی ہوں گے. آپ کسی ڈائبٹیز کے حوالے سے کسی کلینک پہ چل رہے ہیں, وہاں لائن لگی ہوئی ہوگی. وہاں آپ کسی سرجیکل ڈپارٹمنٹ میں چل رہے ہیں, وہاں سرجریز کے پیشنٹ کی لائٹ ہوگی, ایمپوٹیشن آف فٹ ہو رہا ہوگا. دانتوں کے کسی آپ ڈینٹل سرجن کے پاس چلے جائیں ہاسپٹل میں, وہاں پہ لائن لگی ہوگی, دانت میں تکلیف ہوتی ہے. یہ تمام لوگ عام انسان ہی ہیں اور بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں. صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ جو باتیں آج ساری ہوئی ہیں, اگر آپ اپنی زندگی میں لے کے آ جائیں گے تو شاید آپ اس دل کے ہاسپٹل سے, آپ کسی اور جگہ سے شاید آپ بچ سکیں گے. اور سب سے بڑی بات آخر میں کہتا ہوں کہ بیماری تکلیف دہ بھی ہے اور مہنگی بہت ہے. آج کل ہر چیز بہت مہنگا ہے, تو کیونکہ جب آپ بیمار ہو جاتے ہیں, آپ اپنی فیملی کے لیے اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں, آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کی فیملی جو ہے آپ کے لیے کچھ کر رہی ہوتی ہے, آپ اپنی فیملی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. اور ایک بات جو میں میسیج دینا چاہتا ہوں, آپ کے خاندان میں بہت ریلیشن ہوتے ہیں, آپ کی پھپھی, خالہ, چچا, ماموں, تائی, پڑوسی سب کچھ ہوتے ہیں. ایک فیملی ڈاکٹر, ایک اچھے فیملی فزیشین سے بھی ایک رشتہ بنا لیجئے, اور ہر سال یا 6 مہینے میں ایک وزٹ پوری فیملی کا کروائیے, تاکہ اسکرین ہو سکے کہ کوئی بیماری ہے اور وہ انیشیل اسٹیج میں تو وہ جو ہے ٹریٹ بھی ہو سکتی ہے. اینی ویز اپنا بہت خیال رکھیے گا. اس پروگرام تعلق کی فیڈ بیک یا سجیشن ہو تو آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں cliniconline@health-tv.tv, یا فیس بک پہ جا کے کلینک آن لائن کو سبسکرائب کر کے آپ پیج پہ جا کے ہمیں اپنے سوالات اور اپنی ڈیمانڈ سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پیر کو ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے اللہ حافظ.